बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सूरह फातिहा की आयत नंबर 6 हम पढ़ेंगे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। कल हमने सूरह फातिहा की आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ी थी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह आप हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत दीजिए। आज अल्लाह ताला ने अपने अल्फाज में सिराते मुस्तकीम की वजाहत की है कि यह सिराते मुस्तकीम क्या है। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता जिन पर आपने इनाम किया, अलैहिम जिन पर। तो कल फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप हमें सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए। कल हमने इसकी तशरीह पढ़ी थी। आज इससे आगे वाली आयत सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन लोगों पर आपने इनाम किया उनके रास्ते की हिदायत दीजिए। आज हम इसकी तशरीह पढ़ेंगे। सिराता, सिरात, इसकी वजाहत कल भी गुजर गई कि रास्ते को कहते हैं। अल्लज़ीना, इसका तर्जुमा है, ये दो अल्फाज को मिलाने के लिए बतौर मुआविन लफ्ज के इस्तेमाल होता है और ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो उनमें से एक ये भी है। इसका तर्जुमा होता है वो के, उनका के, इस किस्म का इसका तर्जुमा होता है। अनअमता, अनअमता ये माजी का सीगा है और इसमें दो चीजें, अन्ना इनाम से है, ये अनअमता इनाम से। तो इनाम का लफ्ज हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होता है, उससे ये अनामता का सीगा है। इसमें एक तो अनाम ये इनाम से है और आगे ता का लफ्ज जो है वो मुखातिब का तर्जुमा कर रहा है। अनामता आपने इनाम किया, अनामता आपने इनाम किया। तो ये जो आपका तर्जुमा, मुखातिब का तर्जुमा, ये ता का लफ्ज जो है ना, ये तर्जुमा, ये इसका तर्जुमा है, मुखातब वाला तर्जुमा। अनअमता आपने इनाम किया। आगे अलैहिम,
یہ دو لفظ ہیں، ایک اعلیٰ اور ایک ہم، ایک اعلیٰ اور ایک ہم۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم یہ یہاں پر ہو، ہوا اور اسی قسم کا ہم اور یہ ہما، یہ پورا ایک وہ سلسلہ ہے ضمائر کا، اس کا مطلب ہے وہ یا ان پر، یہ اس کا واحد ہوتا ہے ایک ہوا، اور یہ جمع کا لفظ ہے یہاں پہ ہم، تو اس کا مطلب ہے جن لوگوں پر، جتنے بھی لوگوں پر آپ نے انعام کیا ان سب کا راستہ جو ہے نا وہ ہمیں عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ان کا راستہ ہمیں دکھلائیے۔ انعام کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انعام ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے جسے انسان لذت حاصل کرتا ہے، جس کیفیت کو انسان اچھا سمجھتا ہے، جس کیفیت سے انسان کو مزہ آتا ہے، اس کیفیت کو انعام کہا جاتا ہے۔ تو اصل اس کیفیت کا نام ہے انعام جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے۔ پھر یہ انعام کا لفظ ان اشیاء پر استعمال ہونے لگا جو اشیاء لذت کا سبب بنتی ہیں، جو اشیاء لذت کا سبب بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل سردی کا موسم ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے ہم لے لیں چائے، عام استعمال والی چیز ہے، تو اب مزہ یا لذت وہ چیز ہے جو انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ اب کسی جگہ پہ بہت مزیدار چائے انسان کو ملے تو وہ اصل تو لذت وہ ہے جو انسان کو محسوس ہوئی، لیکن ہم کیا کہیں گے، یہ چائے بڑی لذیذ تھی، چائے بہت مزے کی تھی، لیکن مزہ کیا تھا جو خود انسان کو آیا، وہ چائے کیسی بھی ہو، لیکن اصل وہ ہے کہ آپ کو اس وقت وہ چیز محسوس ہوئی۔ تو لیکن اب ہم کہنے لگ گئے جس سبب سے وہ لذت آ رہی ہے اس سبب کو ہم کہنے لگ گئے کہ یہ سبب بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال یہ انعام کا اصل کیا ہے کہ ایسی کیفیت جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے، اور آج کل جو ہے اس کا استعمال وہ ان اسباب پر ہوتا ہے جو لذت کا سبب بنتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیجئے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں صراط الذین انعمت علیہم اور اسے آگے والی آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت کی ہے۔ صراط مستقیم کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں دو طریقے سے بیان کی ہے، بڑا ہی مفصل اور کھلا ہوا مضمون، لمبا طویل مضمون اللہ تعالیٰ نے ان دو مختصر آیات میں، دو لائنوں میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے دو انداز اختیار کیے، ایک انداز مثبت اختیار کیا، دوسرا انداز اللہ تعالیٰ نے منفی اختیار کیا۔ مثبت انداز اللہ تعالیٰ نے کیا اختیار کیا کہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، آپ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثبت انداز میں ان لوگوں کا صراط مستقیم کی وضاحت کی۔
اور منفی انداز میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا، جن لوگوں پر آپ کا غضب نازل ہوا یا جو لوگ گمراہ ہیں ان کے راستے سے آپ ہماری حفاظت کیجیے۔ تو دونوں انداز میں اللہ تعالیٰ نے، بعض اوقات مثبت انداز میں بات ذکر کی جائے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثبت انداز میں سمجھ نہیں آتی تو انسان کو اس کا منفی پہلو دکھایا جاتا ہے جس سے اس کے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو لائنوں میں یہ دونوں انداز بیان کر دیے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب قرآن پاک نے پہلا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ تو اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات تفسیر قرآن سے متعلق جو اہم بات ہے وہ سمجھ لیں کہ تفسیر قرآن کے مختلف طریقے مفسرین نے لکھے ہیں، ان میں سب سے بہترین طریقہ قرآن پاک کی تفسیر کا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کی جائے، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کی جائے۔ یہ سب سے مستند طریقہ ہے کہ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ایک مضمون یا ایک حکم مختصراً ذکر کر دیا اور دوسری جگہ پہ وہی مضمون اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآنی بالقرآن۔ اور دوسری ایک تفسیر کی قسم ہے تفسیر القرآنی بالحدیث، تفسیر القرآنی بالحدیث، حدیث کے ذریعے قرآن پاک کی تفسیر کرنا، حدیث کے ذریعے قرآن پاک کی تفسیر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کی تفسیر اور تشریح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ذریعے کی جائے۔ تفسیر القرآنی بالحدیث، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ذریعے قرآن پاک کی تفسیر کی جائے۔ تو یہ دو طریقے سب سے مستند طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عام طور پر اصول بیان کیے ہیں، تو اس لیے ہر بات کی تشریح قرآن میں نہیں مل سکتی ہمیں، تو اس کے لیے پھر دوسرا طریقہ تفسیر القرآن بالحدیث، کہ حدیث کے ذریعے قرآن پاک کی تفسیر کی جائے۔ بہرحال یہ دونوں محدود طریقے ہیں لیکن سب سے مستند طریقے ہیں۔ اس کے بعد اقوال سلف اور صحابہ کرام کے اقوال، ان حضرات کے فرامین اور اقوال سے بھی قرآن پاک کی تفسیر کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ تو اب قرآن پاک سورہ نساء میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ
अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो शख्स अल्लाह की और रसूल की इताअत करेगा, फउलाइका, तो ये लोग मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ताला ने इनाम किया। वो कौन लोग हैं? फरमाया अब ये चार ग्रोह, मिनन नबिय्यीना, अंबिया, वस्सिद्दीकीन, और सिद्दीकीन, जिन लोगों ने अंबिया की तस्दीक की, वशुहदा, और अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद होने वाले लोग, वस्सालिहीन, और सालिहीन, नेक लोग। यानी ये चार ग्रोह हैं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ। ये सूरह निसा आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता ग्रोह या इनाम याफ्ता अफराद या इनाम याफ्ता लोग कौन है? अन्नबियीन, अंबिया, वस्सिद्दीकीन, और सिद्दीकीन, जिन्होंने अंबिया की तस्दीक की। और यह भी हो सकता है कि सिद्दीकीन सहाबा के अलावा जो बाद के अफराद है उनमें भी सिद्दीक का मर्तबा कुछ लोगों को अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो सिद्दीकीन व शुहदा, और वो लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद हुए, वस्सालिहीन, और नेक लोग, नेक लोग सालिहीन। तो इन चार ग्रोहों को अल्लाह ताला ने फरमाया ये चार किस्म के अफराद इनाम याफ्ता लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता ये लोग हैं, इन लोगों के रास्ते पर चलना है, इन लोगों के रास्ते पर चलना है। और दीन बिल्कुल कुरान पाक के इब्तिदा में इन लोगों के रास्ते की दुआ करवा के बतला रहा है कि जो हमारे आबाओ अजदाद दीन पर चलने वाले हों, सालिहीन में से हों, नेक लोग हों, तो उनकी इत्तिबा की जाएगी, उनकी इत्तिबा से मना नहीं किया जाएगा। अलबत्ता जो लोग राह हक से हट गए, जो लोग राह हक पर नहीं थे, वो हमारे आबाओ अजदाद हों या कितने भी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हों, उनकी इत्तिबा नहीं की जाएगी। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आप हमें उन लोगों का रास्ता दिखलाइए जिन पर आपने इनाम किया। लिहाजा मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहीं से जो हमारे आइम्मा हैं उनकी तकलीद साबित होती है, आइम्मा की तकलीद साबित होती है। कुरान कह रहा है वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ज़ाहिर है ये जो आइम्मा थे, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे हजरात सालिहीन में से थे ना, सारे हजरात नेक थे। तो कुरान ने बिल्कुल शुरू में कह दिया कि जो सालिहीन हैं उनके पीछे चला जाएगा। अब इन लोगों का रास्ता क्या है? ये जो नेक लोग थे, अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग थे, इनका रास्ता कौन सा रास्ता है? तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने 8वें पारे में वजाहत की है। फरमाया कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बिकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। ये लंबी आयात हैं, 2-3 आयात हैं। 8वें पारे में अल्लाह ताला ने वजाहत की है कि सालिहीन का, इन इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता क्या था। फरमाया पहली बात कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, खुदाई में अल्लाह का कोई शरीक नहीं। नंबर 2, वालिदैन के साथ एहसान करो। ये याद रखने वाली बात है
کہ والدین چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ان کے ساتھ احسان کے معاملے کا حکم دیا گیا ہے ہر حالت میں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین کی اتباع کرو دینی معاملے میں، یہ کہا گیا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کی خدمت کرو۔ نمبر 3، غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ یعنی جیسے سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے کوئی اسٹام لکھ کر تو نہیں دیا تھا اپنے والدین کو ہم آپ سے روزی نہیں مانگیں گے، ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق جو ہے نا ہمیں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غربت کی وجہ سے کہ یہ کھائے گا کہاں سے، اس ڈر سے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اور نمبر 4 فرمایا بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، اشارتن کنایتن ظاہرن باطنن، چھپی ہوئی باتیں، کسی طرح بھی کی جانے والی باتیں جو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں ان کے پاس نہیں جانا۔ نمبر 5 فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم قرار دیا، ان کے جانوں کو معصوم قرار دیا، تو کسی عام فرد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کی جانوں کو اللہ تعالیٰ نے مارنا حرام قرار دیا ہے ان کو قتل نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیم کا مال کھانا جائز نہیں، یتیم کا مال کھانا جائز نہیں۔ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے، کوئی شخص فوت ہو گیا تو اب ہم پوچھتے ہی نہیں ہے کہ اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا، تقسیم کیسے ہوگی، ہم سال ہر سال تک جو ہے نا ایسی گزار دیتے ہیں۔ 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال، اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اب اس کو تقسیم کرنا ہے، جب درمیان میں 2-3 پیڑھیاں گزر بھی چکی ہیں، بیچارے روتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ کب وہ تقسیم ہوگا تو کب ہمارا مال ملے گا۔ تو یہ دوسرے کا مال کھانا جائز نہیں ہے، اور بالخصوص یتیم کا مال کھانا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ آج کل ہماری امت اس کام میں بہت زیادہ وہ پھنسی ہوئی ہے کہ کہا جاتا ہے یہ مثال کے طور پہ 1000 گرام ہے، نکلتا ہے اس میں سے 900 گرام ہے۔ اور میرا ایک جاننے والا وہ دودھ کا انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور دودھ کے لیے انہوں نے جہاں سے وہ دودھ ناپنے والا برتن بنوانا تھا اس کے پاس گئے اور اس سے صاف کہا کہ مجھے 1000 گرام کا بنا کر دو۔ تو جب اسے لے آیا اور اسے دودھ دینا شروع کر دیا، کئی سال کے بعد اس کو علم ہوا یہ تو 1000 گرام کا ہے ہی نہیں۔ تو اس نے اس شخص سے جا کے پوچھا کہ یہ 1000 گرام کا میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ بازار میں یہی چل رہا ہے، سب کے پاس جو ہے وہ 900 گرام کے ہیں، 850 گرام کے ہیں، تو میں تمہیں کہاں سے 1000 گرام کا بنا کے دیتا۔ تو ایسی صرف یہ دودھ کے کاروبار میں نہیں، ہر کاروبار میں ہم نے اس طرح یہ گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ کام ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ اور 8ویں چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، یعنی جب کوئی بھی بات آپ کر رہے ہیں تو انصاف کو مد نظر رکھیں، اس میں کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی والا معاملہ نہیں کرنا، وہ چاہے آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 9 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ یعنی یہ جو دین اسلام کا معاملہ ہے یہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے، اور جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ہمیں عطا کیے ہیں، اور اسی طرح جو عہد الست، یعنی جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے لیا تھا عہد الست۔ اس میں سوال ہوا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قرآن پاک کے 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اس سارے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں
تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو یہ اس قسم کے جتنے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان تمام کو پورا کرنا ہے، ان سے اپنی جان نہیں چھڑانی، ان سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ان کو پورا کرنا ہے۔ بہرحال اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ گروہ کون؟ انبیاء کا گروہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ نمبر 2 صدیقین کا گروہ۔ نمبر 3 شہداء کا گروہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے افراد۔ اور نمبر 4 صالحین، نیک لوگ۔ تو دعا ہے حق تعالی شانہ ہمیں ان حضرات کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حضرات کا جو طریقہ ہے اسے اختیار کرنے اور اس پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل عرض کیا تھا کہ جیسے راستے کا ملنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، راستے پر استقامت یعنی ہدایت کے راستے پر استقامت یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے اور اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جی آپ حضرات کے کسی قسم کے کوئی سوالات ہوں تو فرمائیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے سجدہ تلاوت کے بارے میں ایک اور بھی سوال کرنا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ تو سجدہ تلاوت آتا ہے، افضل تو مطلب یہی ہونا چاہیے نا کہ ہم اسی وقت اس سجدہ تلاوت کو ادا کریں۔ بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2-3 سجدے اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر اس کو ادا کریں، تو اس سلسلے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں جب سجدہ تلاوت ہم کرتے ہیں، جب سجدہ تلاوت کی آیت قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں تو بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ اگر موقع ہو تو ہم اسی وقت جو ہے نا سجدہ تلاوت کر لیں، بعد میں یاد نہیں رہتا، پتہ نہیں ادا کر سکیں نہ کر سکیں، تو اس لیے افضل یہی ہے کہ اسی وقت ادا کریں۔ لیکن بالفرض اگر اس وقت ادا نہ کر سکے تو بعد میں ہمارے ذمہ لازم ہے کہ اس کو ادا کریں، تو اس لیے اس کو بھولنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور جیسے ہی موقع آئے اس کو یاد کر کے جو ہے نا وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مفتی صاحب اس بات کی تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، جیسے نفل نمازیں عصر کی نماز کے ساتھ نفل نماز ادا نہیں ہو سکتی اور فجر کی نماز کے ساتھ نفل نماز ادا نہیں ہو سکتی، تو اگر اس دوران اگر ہم قرآن پاک پڑھے ہیں تو سجدہ تلاوت آ جاتی ہے جی تو عصر اس کے کے لیے بعد، تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، وہ تو ادا ہو جائے گا نا؟ جی عصر کے بعد اور فجر کے بعد جو ہے نا سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ بس 3 اوقات ہیں جن میں نہیں کیا جا سکتا، جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج سر پر ہو زوال کا وقت، اور نمبر 3 جب سورج غروب ہو رہا ہو غروب کا وقت۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ یہ ہمارے وقاص بھائی نے سوال کیا ہے کہ احسان کی وضاحت کر دیں۔ تو ایک احسان 2 طرح کا ہے، ایک تو احسان یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ، اچھائی کا، بھلائی کا معاملہ کریں، تو یہ احسان ہے اور یہ کرنا چاہیے، شریعت میں اس کی فضیلت دی گئی، فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دوسرا جو شریعت میں احسان ہے وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے سوال کیے کافی سارے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ خلاصہ ہے احسان کا اور آخری مرتبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے انداز میں کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اللہ کی عبادت کریں۔
اگر تمہیں یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ مرتبہ تو حاصل کرو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ظاہر ہے ہم سب کا عقیدہ تو یہ ہے نا, اللہ ہمیں ہر وقت ہر حالت میں دیکھ رہا ہے. تو نماز ہمیں اس حالت میں پڑھنی چاہیے. کوئی بھی عبادت کریں یا 24 گھنٹے کا جو وقت ہے, ہمیں تمام افعال کے وقت یہ تو مد نظر رکھنا ہی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ذکر کے ذریعے اولیاء اللہ کی صحبت اور ان کی جو سوان عمری ہے اس کے مطالعہ کے ذریعے ہمارے اندر اللہ کرے یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ میں بھی اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ احسان کی مختصر وضاحت ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی خواتین. مفتی صاحب یہ رمضان لوگ جو وہ ایک بندے کو کتنے قرآن پاک ایک سال میں پڑھنے چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب سال میں 2 بھی قرآن پڑھ لیے تو جی بہت ہے, یا قرآن پاک کی آیات بہت جلالی ہوتی ہیں, زیادہ نہیں قرآن پڑھنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے اس بات سے تو بہت زیادہ ذاتی طور پہ کوفت ہوتی ہے لوگوں کا یہ جملہ سن کے کہ قرآن جلالی کلام ہے تو اس کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. ذرا اس بات کے بارے میں مجھے وضاحت کریں. دیکھیں یہ ساری شیطانی بات ہے کہ قرآن جلالی ہے تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے, کم پڑھنا چاہیے. جو بزرگان دین ہیں تو ان سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ ایک دن میں قرآن پاک پڑھتے تھے. اور جو عام روٹین ہے قرآن پاک پڑھنے کی, آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کو 7 حصوں میں 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو جو بزرگان دین ہے تو ان کی تو ترتیب عام طور پر یہ رہی ہے کہ وہ 7 دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے. لیکن جو زیادہ پڑھنے والے حضرات تھے اس سے بھی کم وقت میں قرآن پاک پڑھنے کا معمول رہا ہے بزرگان دین کا. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں یہ بات ہے. انہوں نے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو سہروردی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک دن کے کچھ عرصے میں شاید فجر کا وقت شروع ہونے سے اشراق کا جو وقت ہے تو اتنے سے وقت میں وہ قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے. بہرحال یہ اصل بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان کے وقت میں برکت عطا فرمائے. تو جیسے آپ کو حضرات کو آسانی ہو, جیسے سہولت ہو, تو اس لحاظ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ترتیب بنائی جا سکتی ہے. یہ بھی ترتیب ایک مناسب ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیا جائے. اور اگر اتنا بھی وقت نہ ہو تو کچھ نہ کچھ تو بہرحال پڑھنا چاہیے, یہ نہیں کہ قرآن پاک سارا سال بند ہی رہے. جی اور کوئی مفتی سوال؟ صاحب مجھے یہی مطلب چیز قرآن پاک کے اس سے جو ہے نا سمجھ آئی کہ قرآن پاک تو مطلب اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس لیے کہ یہ عربوں پہ نازل ہوا تھا, تو یہ ان کی مطلب زبان میں نازل کیا گیا. لیکن ہمیں اس زبان کو سمجھنے کے لیے جیسے اب الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں, تو اس زبان میں ہے. تو قرآن تو بیسیکلی یہ ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کے طریقے بتائے, پچھلی قوموں کو اللہ نے کس بات سے سزا دی وہ ان معاملات کے بارے میں, وہ واقعات مطلب آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیے. یہی ساری چیزیں ہیں نا مطلب جو کہ انسان بار بار یاد دہانی کرتا رہے اور اس کے ذہن میں یہ بات تازہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اعمال کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اعمال کیا ہیں. اسی طرح سے ہے نا مفتی صاحب. جی تو مطلب جو قرآن جتنا پاک ہم ہے مطلب پڑھیں گے جو قرآن پاک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بھی بیان کیے ہیں, اور جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے, ہمیں سمجھ آئے چاہے سمجھ نہ آئے. جب ہم یہ سمجھیں گے نا یہ اللہ کا کلام ہے تو ہمیں بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو ہمیں اس پر ثواب ہے. اور یہ حدیث میں باقاعدہ آیا ہے
کہ جو بغیر سمجھے بھی پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا. تو باقی سمجھ کر پڑھیں گے تو ظاہر ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. کہتے ہیں ہمارے ہاں جتنا گڑ اتنا میٹھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی اور سوال؟ مفتی صاحب کمزور حافظہ والے لوگ جو بھی قرآن پاک کی آیات واقعات وغیرہ جو یاد نہیں رکھ سکتے اور اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ وہ انہیں یاد رہیں، تو حافظہ کو کبھی رکھنے کے لیے جو ہے وہ کوئی آیت بتا دیں. ہر چیز کے لیے نا آج کل وظیفے بہت زیادہ چل رہے ہیں، تو لیکن ہر چیز کے لیے وظیفے نہیں ہوتے، کوئی دوائیاں بھی ہوتی ہیں. تو حافظہ قوی رکھنے کے لیے نا بادام کا استعمال جو ہے نا وہ اچھا ہے. اور ایسے ہی بازار سے ایک دماغی نام کی دوائی ملتی ہے، وہ بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب. جی کوئی اور سوال؟ چلیں جی ماشاءاللہ. اب احباب کا مزید کوئی سوال ہے نہیں، تو اس لیے آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.